نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیسی زندگی گزارتے تھے، کیسے بے تکلف زندگی گزارتے تھے. ان کی چال ڈال کس قدر بے تکلفانہ تھا. اس کی زندگی میں کوئی تکلف نہیں تھا. ہماری زندگیاں تکلف سے پر ہیں. اور ہمارے پاس حق و باطل کی پیمانے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بار بار کہا کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے. اب کے لیے کوئی امتیازی شان وہ نہیں رکھتا تھا. کچھ صحیح بات ہے، جب آدمی تقریر کرتا ہے یا بیان کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا اونچی جگہ پر ہو تاکہ ساری ساتھی دیکھ لیں، ورنہ عام طور پر اس کا کوئی ایسی اہتمام نہیں تھا کہ وہ دوسروں سے ممتاز لگے. صحابہ کرام کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے صبح سے لے کر اشراق تک نماز کے بعد. اس کے درمیان آپس میں ہم کبھی جاہلیت کی باتیں بھی کرتے تھے، اس میں ہنسی کی بات ہوتی تھی، نبی کے نماز پڑھتے تھے. تو بھی کرتے، ہم بھی کرتے تھے. کسی نے خواب دیکھا وہ ہوگا، وہ خواب بیان کرتے تھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم غزوہ سے کبھی ہم کوئی کام کرتے تھے تو ہمارے ساتھ کام میں شرکت کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ بیٹھا رہا اور ہم کام کرتے رہے. ہم خوش تھے کہ وہ بیٹھا رہے اور ہم کام کرتے رہے، لیکن اس سے نبی کریم سے ہم خوش نہیں ہوتے تھے. اپنے گھر کے اندر جھاڑو دینا، اپنے کپڑوں کو خود دیکھنا، اور بکری کو دودھ نکالنا. اب یہ آج کل میرے خیال میں یہ جو نظام سے فارغ ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں کرتا. دنیا میں فارغ ہوتا ہے، کچھ آتا بھی نہیں ہے، لیکن چند باتیں سیکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے. اس کو کہو کہ تم بکری کا دودھ نکالو تو تم مجھے کیا سمجھا ہے، تم مجھے نہیں پہچانتے. ہم تم کو خوب پہچانتے ہیں. جب تم کو جلاب لگ جائے، پیٹ خراب ہو جائے، لٹرین تک جاتے جاتے فارغ ہو جاؤ گے راستے میں. اتنے تکڑے ہو. میں تم خوب جانتا ہوں، جب پیٹ پر درد ہوتے ہیں تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں چھوٹا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے بھیج دیا. تو میں نے کہا کہ بچے ہوتے ہیں وہ کوئی درمیان میں نے کہا کہ نہیں تو میں کہتا کام تو ضرور کروں گا. تو جایا تو میں وہاں بچے کھیلتے تھے، میں بھی سے مشغول ہوا بیٹھا رہا کچھ اس کا تماشا کرتا. تو بھی آ گئے، میں نے کہا میں بھاگ گیا اس کام کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے زمانے میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا یہ کام، اور کبھی ڈانٹا نہیں.
ہمارے پاس تو ڈانٹنے کی سزا کچھ ہے بھی نہیں. ایک 20 سال تک وہ والوں کو وہ ڈانٹتے تھے، تو کس نے کم ڈانٹا کروں نے کہا کہ اس کی اصلاح کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اپنی نفس کی تو چکی بنا دی. چکی جانتے ہیں جو دبی کے پیچھے ہوتی ہے. مسلمان بنے رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. اس نے ہمیں کیسی زندگی دی ہے، کس طرح زندگی پر رہے تھے وہ. اور حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے بکری ذبح کی، ہم جا رہے تھے، کوئی سفر پر آ رہے تھے. تو جب بکری ذبح کی تو کس نے کہا کہ میں لکڑی لاؤں گا، نہیں وہ اس کو چمڑا اتاروں گا، کس نے کہا کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، مختلف ساری چیزیں. نبی کریم صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں لکڑی لاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بیٹھے رہیں، خوش ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ اس سے خوش ہوں گے، لیکن میں اور میرا رب اس سے خوش نہیں ہوگا. رب کے بارے میں بھی کہا کہ ایک آدمی آپ کی لیے نمونہ بنے. کیا بنے؟ نمونہ بنے. میں یہ بات اسی لیے کرتا ہوں کہ اہل علم و اہل اصلاح، اہل جو پیران صاحبان ہیں، کئی مشائخ یہاں بیٹھے ہیں. اب ایک شیخ کو چلے بھی گیا، حضرت عرفان بٹ صاحب، ابھی ضرورت تھی اس کو، وہ چلا گیا. تو اچھا ہوتا ہے، سب ملاقات ہوئی تھی، کافی مجمع ہے، آپ دیکھ لیں سب اچھے لوگوں سے ملنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں کیا ہوں بیٹھا رہوں. اس لیے کہ نمونہ ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی نمونے ہوتے ہیں، اسی کے چلنے پر کیا ہوتا ہے، وہ ہماری نمونہ ہوتا ہے. اگر نمونے کے اندر وہ ساری چیز ہمیں نہ بتائیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ایک آدمی کی زندگی کیسی ہوگی، کیسے اٹھے گا، کیسے چلے گا. اگر اس لیے کہتے ہیں کہ جس نے بزرگوں کی جوانی نہیں دیکھی تھی، جوانی دیکھی ہوتی ہے، وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس کی بہت اچھی اصلاح ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ جب جوان ہوتے ہیں تو دوڑتے ہیں، پھرتے ہیں، مہمان کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں. لیکن جن نے بڑھاپا دیکھا تو وہ کبھی کبھی بگڑ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بوڑھا ہوتا ہے وہ کچھ کام نہیں کر سکتا، تو خام ہاتھ یہاں بھی تکیا ہوگا، یہاں بھی تکیا ہوگا. اس کا خیال ہوتا ہے کہ پھر یہاں ہو، اس طرح ہوگی، بس یہاں بھی تکیا ہو، یہاں بھی تکیا ہو، پیچھے بھی تکیا ہو. اور پیچھے ایک آدمی تکیے ساتھ ٹھیک لگایا ہو کہ پیچھے نہ چلا جائے، کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے. تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ پیر یہاں ہوتی ہے. پیر بہت سخت مشکل کام ہے، اس میں آدمی کو توڑ دھوپ کرنا پڑتا ہے. خود نبی کریم نے 2 زریں پہنی تھی، 2 زریں بہت کے وقت پر خود پہنا تھا. انا النبی لا کذب انا ابن المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. ابھی انبیاء پیغمبر کے الفاظ مبارک ہیں. اور وہاں جہاد میں یہ بات نہیں کی جاتی کہ میں فقیر آدمی ہوں، میں کیا ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں. نہیں، وہاں کہتے ہیں کہ کچھ ہوں. لڑنے کی باتیں ہوگی ہر جگہ، ہر قسم کی بات، ایک قسم کی باتیں نہیں ہوگی. لڑنے کی باتیں، تواضع کی باتیں. حضرت صحابہ کرام تو بہت اونچے لوگ ہیں.
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت عدل والا انصاف والا تھا. ایک بار اس کا خادم کہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ تھا. صبح کے وقت طریقے میں اندھیرے میں ہم مسجد میں آ گئے تو کسی کے پاؤں پر وہ کوئی بیچارہ رات کو سویا ہوگا مسجد میں تو اس کے پاؤں پر ہمارا حضرت کا پاؤں آ گیا. تو اس نے فوراً کہا کہ دیوانے ہو کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ نہیں دیوانے تو نہیں، بہت غلطی ہو گئی. تو خادم کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا غصہ آیا، لیکن دیکھا کہ غصہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم دیوانے تو نہیں ہے. میں کہ دیوانہ نہیں ہوں، بس بات ختم ہو گئی. امیر المومنین ہو اس کو کوئی کہے کہ تم دیوانے ہو، وہ بھی غلطی سے پاؤں لگ گیا تھا تو اس کا کیا حشر کر لیتا. تو اس کے بعد پھر اس کی انصاف کو دیکھ کے اس کی چالدار کو دیکھ کے آدمی سے سیکھ دیتا ہے کہ وہ کیا کیسے کرتے ہیں. حضرت ایک بار بیٹھے دفتر میں رش پڑ گیا تو ایک آدمی کے پاس کوئی کاغذات تھے، کوئی فائل تھی کہ اس پر کوئی دستخط کر لیں، بدو ہوگا تو اسے وہاں سے پھینک دیا. حضرت ہمارے فضل کے آپ کے ماتھے پر لگ گیا اور تھوڑا سا اس سے معمولی سی خراش بھی ہو گیا، خون سا نکل آیا. تو ہم ہوتے اس کو کیسے دھمکی دیتے. تو انہوں نے اس کو کہا، اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے پڑھ لیا اور اس کا دستخط کیا کام کیا. یہ ہمارے اسلاف تھے، ان کی زندگیوں کو پڑھ لیا کہ وہ ہمیں کیا سبق دیتے تھے، وہ ہمیں کیا بتاتے تھے، کس طرح وہ اس کی زندگی گزاری. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن اس وقت وضو ٹوٹ گیا تھا، لیکن بغداد کوفہ میں پھر بھی خوارج کا زور تھا. یہ خوارج وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہوں وہ مانو، وہ خدا ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، اور جو دوسرا پیش کرے وہ کیا ہے، وہ گویا پھر تم شخصیت پرست ہو. شخصیت پرست وہ ہے جو اس کی نہ مانے، جو اس کی تفسیر کو نہ مانے، جو اس کے رزق تشریح کو نہ مانے، جو اس کی پیش کردہ رائے کو نہ مانے، تو کیا ہے، وہ شخصیت پرست ہے. جو اس کو مانے وہ خدا پرست ہے. مطلب ہے کہ خدا ہے. تو ضحاک کھڑے تھے اور سردار تھا خارجیوں کا. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ باہر نکل آئے. بڑے متحمل مزاج لوگ ہوتے تھے. تو اس کے ساتھ تلوار تھی، اس طرح پکڑی تھی کہ تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو. وہ گستاخ تھے. خوارج میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اپنی رائے کو خدا اور رسول کے حکم کہے گا، دوسری گستاخ ہوں گے. یہ دو اس کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. وہ نے خود فرمایا ہے. جب نجر سے ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تقسیم کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ کو فرمایا، کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ عدل کرو. کوئی گستاخی تھی. کیا تھی؟ دوسری بات، وہ عدل اس کو کہتا ہے جس کو وہ خود عدل کہتے تھے. جس کو وہ عدل کہتے تھے اس کو کیا کہتے تھے؟ وہ عدل کہتے تھے. یہ دو چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں. اس نے کہا کہ زیے اس کی اولاد ضروری نہیں ہے، اس کی طریقے پر وہ لوگ آئیں گے باقی کہ وہ دین سے قرات پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے کہ جس طرح وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جائے تیز تیر، اس پر کوئی خون وغیرہ کا دبا بھی نہ ہو. اتنے
صاف نکل آئے، ان دین سے بالکل نکل گئے ہوں گے، اس پر دین کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ذاتی اثر سارے دین کے ہوں گے، اللہ پاک بچائے۔ تو دہاق وہ لوگ یہ تھے، تو ان کا یہ تھا کہ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، یہ اس کی آواز تھی، اللہ حکم اللہ کی چلے گی، اب اس سے کون انکار کرتے ہیں، کسی اور کا چلے حکم۔ پھر اس پر اس سے کھینچ کر کہا، کہتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخصیت پر اس نے خدا کے قرآن کے خلاف کیا ہے، اس نے حکم مقرر کیوں کیا، قرآن حکم ہے ہمارا۔ خیر عمر کرم یہ بڑے سمجھاتے تھے لیکن وہ سمجھتے نہیں تھے، تو لڑائی بھی ہو گئی پھر۔ تو حضرت انہوں نے کہا کہ بھئی آپ علی کو کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر تلوار اپنی کوئی وار کرنی ہے تو کریں، اس میں کوئی وہ اکثر تلوار ہے، اگر بحث کرنا چاہتے ہیں تو بس میں بحث کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں بحث کرتا ہوں، سر کوئی ساتھی اور بھی تھا، تو اس نے کہا کہ بحث میں عالم نما تھا، عالم نما تھا، کہیں امام حنیفہ اللہ کی علم کہیں مسائل ہے۔ اس نے کہا کہ بالکل اس میں بحث کرتا ہوں آپ ساتھ، تمہارے ساتھ، وہ ٹھیک ہے کہو کہ پھر آپ اس میں کہا کہ یہ طے کیا کہ اگر میں ایک بات کہوں تو دوسری بات کہیں، اور میں ایک بات کہوں تم دوسری بات کہو، تو اس کے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ اس نے کہا کہ کسی کو فیصلے والے کو لائیں گے، اس کو فیصلہ کرے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کس کو لائے؟ تو اس نے ایک خارجی عالم کو لایا۔ حضرت امام حنیفہ جب بیٹھ گئے تو وہ خوارج بیٹھے تھے، اپنے بھی کچھ بیٹھے تھے یہاں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ان کے درمیان فیصلہ ہو گیا۔ اس نے کہا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ نے یہی کام کیا تھا۔ کیا کام مقرر کیا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ جب دو آدمی کا باعث ہو گیا تو حکم ہی ہوگا، لیکن ان کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپس میں میاں بیوی کے درمیان کوئی بگاڑ ہو تو ایک حکم عورت کی طرف سے ہو، خاندان میں سے ہو، ایک حکم کو کس کی طرف سے ہو؟ من اہلی، کس کی طرف سے ہو؟ شوہر کے گھر میں سے ہو۔ اب کہ نہیں میں حکم اللہ میں نے یہ پکڑا ہے تو اس لیے جو میری بات نہیں مانے گا تو کیا ہوگا؟ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ متحمل کیا، کس تحمل کے ساتھ اس نے اس کو بات کو برداشت کیا اور کیسی سلیقے سے جواب دیا، طریقے سے جواب دیا، سمجھداری سے جواب دیا۔ تو ہمارے جتنے آپ کے اکابر کی زندگی کو آپ دیکھیں گے پڑھیں گے، ان کی زندگی اس سے پر ہے کہ اس کے اندر بات سچ کہتے تھے، حق کہتے تھے، لیکن پھر انداز کو آپ دیکھیں گے تو آپ عجیب لگے گا کیسے تحمل والا۔ ایک بار حضرت اس وقت قبیلہ کر تھوڑا سی امام حنیفہ قبیلہ کر میں خچا وہ لوگ سے نمبر ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک عورت آ گئی اس کے پاس، برقی میں تھی، ایک سیب لایا، اس سیب میں کچھ رنگ تھے۔ اب دیکھیں اس بات سے میں سرخ رنگ بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا زرد بھی ہوتا ہے ایک جگہ، اور کہیں سے وہ بالکل کالا سا وہ سخت قسم کا رنگ ہوتا ہے، وہ جو خود خون نما ہوتا ہے لیکن خون گاڑھا سا ہوتا ہے۔ اب سیب دیکھا ہوگا مختلف رنگ کے اس میں چیزیں ہوتی ہیں، تو حضرت نے اس کو چیر کر بیچ دیا واپس۔ شاگرد نے پوچھا کہ حضرت سیب دیا ہدیہ میں تم چیر کر دے دیا، کہا کہ
میں سمجھ گیا کہ یہ باہر پھر وہ چلی بھی گئی، اپنے ساتھ لے گئے. وہ پوچھ رہی تھی کہ نئی عورت تھی، بورگی میں تھی، نوجوان تھی، حیض آیا ہوگا. مجھے یہ خیال ہے کہ کس کو حیض آیا ہے. ابھی اتنی شرمیلی ہے کہ وہ پوچھ نہیں سکتی ہے کہ میں کب پاک ہوں گی. پانی تو آتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا، تو کہتے جب تک صاف نہ ہو جائے تو اس لیے میں اس کی چیر لیا، کیونکہ اس میں اتنی صاف جگہ تھی نہیں کہ میں اس پر متو لگاتا. تو جب چیر لیا تو درمیان کیا ہو گیا، درمیان میں سے درخت سفید ہوتا ہے، آپ اس کو چیر لو تو کیا ہو جائے گا، دونوں طرف سفید سفید ہوتے ہیں. اس طرح سفید پاک ہو جاؤ پھر ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے جواب کو دیکھیں. ہمارے جوابات بھی بوٹی ہوتے ہیں، ہماری باتیں بھی بوٹی ہوتی ہیں، اور فیصلے بھی کمزور ہوتے ہیں ہمارے. تو ان کے اندر تواضع تھی، عاجزی تھی، انکسار تھا، علم کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ حلم تھا. علم کے ساتھ حلم انتہائی ضروری ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، الحمدللہ علی علمہ علی حلمہ بعد علمہ وقدرتہ وعفوہ بعد قدرتہ. یعنی حلم جو کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جانتا نہیں ہے، خوب جانتے ہیں کہ یہ بدماشی کرتا ہے، اس کی دل کے اندر خرابیاں ہیں، اس کے دل کے اندر گڑبڑ ہے. ہم کتنے آدمی کام ریاکارسی کرتے ہیں، کتنی باری باتیں ریاکارسی کرتے ہیں، کتنے کام ایسے کرتے ہیں جس میں ریائی ہوتا ہے، نمائش ہوتا ہے، کتنی باتیں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے، دیکھتے ہیں روزانہ. لیکن اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ میں نہیں پکڑتے. الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ، خوب جانتے کے باوجود برداشت کرتا ہے. ورنہ علم جتنا زیادہ ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر سمجھ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی برداشت میں کمی ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ آدمی کو چاندار سے پہچانتا ہے، اس کو اندر آنکھوں سے پہچانتا ہے، اس کے اندر سمجھ ہے، فراست ہے، علم ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ علم بھی ہوتا ہے. تو علم نہ ہو تو علم کیسے؟ ایک آدمی جانتے ہی نہیں کہ مجھے گالی دیتا ہے، کیا دیتا ہے، تو اس کے علم کیا ہوگا. لیکن جب گالی کو جان گیا کہ گالی ہے تو تب ہم کیا کرتے، جب علم کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی برداشت کرتا ہے. اور عفو ہی بعد قدرت ہی، اگر قدرت نہ ہو تو عفو کی کیا ہے، وہاں تاندار کھڑا ہے اور آپ کی گاڑی غلط کری ہے تو اس نے لاٹھی مار دیا تو کیا چل میں تم کو معاف کرتا ہوں، تو اندر ضروری نہیں ہے. عفو تو تب ہوگا کہ آپ کے اندر طاقت ہو، گرفت ہو، اس کی باوجود اس کا رفع کرے. جس طرح کس نے کہا، اس نے وہ کاغذات پھینک دی، خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا. طاقت تھی لیکن اس کے بعد کیا تھا، قدرت تھی لیکن یہ بات. تو ہمیشہ اگر یہ اخلاق ہمیں رکھیں گے تو آپ امت کے لیے ایک نمونہ بن جائیں گے. تو امت کے لیے آج کل ضرورت ہے نمونہ بننے کی. اگر علماء نمونہ نہیں بنیں گے تو پھر کون ہے کیوں نمونہ بنیں گے؟ اگر جو دیندار طبقہ ہے جس کے بارے میں لوگ دیندار کو کہتے ہیں، چاہے وہ تبلیغ کی لائن سے ہو، چاہے وہ دوسری لائن سے ہو، تصوف کی لائن سے ہو، علماء ہو، محدثین ہو، اگر وہ نمونہ نہ بنے تو کون نمونہ بنے گا؟ ہم عوام کو کہتے ہیں کہ تم نمونہ بن جاؤ. کیا یہ بات درست ہے؟ عوام نمونہ بن سکتے ہیں؟ اسی لیے آج کل یہ خرابی بڑی آئی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تو پہنچاتے ہیں لوگوں کو، لیکن ان کی جو عادات اور اخلاق مبارک تھے وہ بھی اس میں وراثت میں ملے ہیں، اس کو نہیں پہنچاتے.
اس کے اخلاق ہمارے اخلاق سے، ہمارے اخلاق ان کے اخلاق سے الٹ ہے، آپ کے اخلاق سے۔ وہ تواضع کرتے تھے، ہم تکبر کرتے ہیں۔ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، زندگی میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے کبھی غیبت نہیں کی، اور زندگی میں وہ غیبت کرتا ہے، ہم غیبت کرتے ہیں۔ اس نے کبھی بہتان نہیں لگایا، زندگی بھر میں کسی پر بھی ہم بہتان لگاتے ہیں۔ آپ ہم جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، ہم جو کہتے ہیں نہ کرنے کی عادت ہے کہ ہم کرنا نہیں، قسم کا یہ کہ جو بات کریں گے وہ ایک تبلیغ والے نے بیان کیا اور کہا کہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کون کون تیار ہے، تو ایک آدمی سے وہ ارادہ کے لفظ ہر کسی کو نہیں یاد ہوتا ارادہ اب وہ کھڑا ہو گیا، تو کسی نے کہا دیکھو نا کیا لکھتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اس نے کھڑا رہا، تو اس نے کہا کہ وہ لکھو جو کہتا ہے کرتا نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی الٹ ہے، اسی لیے ہم سے کوئی متاثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ متاثر ہونے کے لیے قول و فعل کا ایک ہونا کیا ہے، ضروری ہے کہ آدمی کی دل، زبان اور عمل ایک ہو۔ زبان دل کی تصدیق کرتا ہے، کی ترجمانی کرتا ہے، اور عمل تمہاری زبان کی تصدیق کرتا ہے کہ ٹھیک، اس نے یہ جو بات کہتے ٹھیک کہتا ہے یا غلط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محبت نصیب فرمائے۔ آج میرا دماغ انتہائی تک ہوا دماغ ہے، آج صبح تک ہو تو ساتھی بھی مجمع بھی بڑا کافی مجمع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو مبارک فرمائے، آپ کے قدموں کو مبارک فرمائے، آپ دور دور سے آئے ہیں اور ماشاء اللہ کافی مجمع ہے۔ دل تو چاہتے کہ سب گل لگاؤں، اتنا پکڑ کے لگاؤں کہ میں کیا چتنی ہو جاؤں، تم بھی چتنی ہو جائے، لیکن طاقت نہیں ہے بالکل، اسی لیے لوگ ہم سے خفا نہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، رنگ تو لگایا رنگ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوان ہے، اس نے کس نے کہا بھی دیا یہ جوان آدمی، ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں 73 سال کی عمر کے تقریباً پہنچ رہا ہوں، اور ابھی کا تو زیادہ ہے۔ آپریشن کیے ہیں، دل کا بھی کیا ہے، اور پیٹ 17 دن تمہارا رہا، اسپتال میں رہا، اور پھر 2 سال تک بیمار رہا، اور دوسری آنکھوں کا بھی کیا ہے، اور ہاتھوں کا بھی کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ الحمدللہ میں چلتا بھی ہوں، پھرتا بھی ہوں، اور دیکھتا بھی ہوں، الحمدللہ سنتا بھی ہوں، لیکن کمزور تو ہوں، انسان کمزور ہوتا ہے۔ ایک بار مجھے مولانا کرخیل صاحب دامت برکاتہم نے اور حضرت غفار صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ آپ یہ ساروں کے ساتھ ہاتھ ملائیں جو لوگ رمضان مبارک میں، عید ہوا تھا پشاور میں بنی میں، تو بہت سے لوگ فرار کر کے چلے گئے تھے۔ ایسے ہوتے ہیں، مفروض بھی ہوتے ہیں کہ وہ عید کے لیے کوئی آدمی نہیں ٹھہر سکتا، ایک روزہ کے لیے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، بڑی بے گزارا ہوتا ہے۔ چھٹی عید میں ایک روزہ چھوٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری غنیمت ہے، جیسے ٹوٹ جاتے ہیں اس بار۔ تو ساتھ ہی الحمدللہ آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں، پھر بھی اتنے تو ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کے ساتھ ہاتھ ملائے تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی بیٹھیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اثر کی بات ہمیں یاد ہے، کرسیاں لگائی اس کے پاس، تو وہ لوگ آتے رہے، بڑے قریب ہوتے تک لوگ ہاتھ ملاتے رہے، تو آخر وفار سے مزرا کر دے۔ وہ عمر بھی چھوٹے ہیں، علم میں بڑے ہیں لیکن عمر میں چھوٹے ہیں۔ مولانا کرخیل صاحب بھی وہ جوان تھا، میں تو یہ ٹھیک ہے
کیونکہ کام تو یہ بہت آسان کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ حضرات کی ایمان کی سلامت فرمائیں، آپ کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو کیا اپنی محبت کا ذریعہ بنائے، اپنی تعلق کا ذریعہ بنائے۔